دیکھو دوستو، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی پر ظلم ہو جائے، معافی مانگنے میں شرم مت کرو، فوراً پیر پکڑ لو۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، کہ روز قیامت خجالت نہ ہو، خدا پاس میں اس کو ندامت نہ ہو۔ یہ کس کا شعر ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال سے کچھ پہلے ان اشعار کا اعلان کرایا کہ بھائی کسی کا حق ہو لے لے، میں نے مارا ہو مار لے، گالی دیا ہو گالی دے لے، تو فرماتے ہیں یہ شعر وصیت کے طور پر آخر عمر کا ہے، یہ آخر عمر میں فرمایا ہے کہ کسی کو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، خدا قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، روز خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو، بروز قیامت خجالت نہ ہو۔ تو دوستو معافی مانگ لو، اور معافی مانگنے کا انعام سن لو۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہندو میرا کھیت جوتتا تھا، جس کو چمار کہتے ہیں، زمیندار لوگ چماروں سے اپنا کھیت جوتواتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو میں نے سخت بات کہہ دی، کوئی سخت مار وار دیا، میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی کہ کافر تو ہے، میں مظلوم کی آہ لگ جاتی ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو، مظلوم کی آہ کافر کی بھی لگ جاتی ہے اگر حالت جہاد نہ ہو۔ جہاد میں تو جائز ہے گردن اڑا دینا بھی، لیکن جب حالت صلح میں اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص آئے، ان کو میں نے بہت ڈانٹ دیا کسی بات میں، بعد میں مجھے خیال آیا کہ عبد الغنی اس سے کم ڈانٹ سے بھی تو کام چل سکتا تھا، تم نے اتنا کیوں ڈانٹا ایک مسلمان کو؟ 1 میل اس کا گھر تھا، اثر پڑھ کے وہاں گئے، اس کے گھر دیہاتی جاہل، یہ بھی نہ سوچا میں اتنا بڑا عالم مولانا تھانوی کا خلیفہ، کچھ نہیں، اس کے پاس گئے۔ اثر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دل اتنا پریشان ہوا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا عبد الغنی تم نے ضرورت سے زیادہ اس کو ڈانٹا، اتنے ڈانٹنے کی ضرورت نہ تھی تو کیا جواب دوں گا؟ لہذا گئے، موضع کا نام شدنی پور، پھول پور مدرسے سے حضرت کے 1 میل کا فاصلہ، وہاں پہنچے، راستہ بھول گئے۔ حضرت نے فرمایا پریشانی میں جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے پریشانی میں راستہ بھی بھول گئے۔ ایک صاحب نے ایک ڈاکیا اس کو کچھ کہہ دیا، اس کا پیر پکڑ کر معافی مانگا، 5 روپیہ کچھ دیا اس کو۔ اللہ کا جب خوف ہوتا ہے تو پھر کچھ عالم اور ہوتا ہے۔ جا کر وہاں پہنچے اور کہا حضرت نے بھائی مجھ سے آج زیادہ غصہ میں کچھ کہہ دیا ہے، معاف کر دو۔ اس نے کہا حضرت میں جاہل، آپ اتنے بڑے عالم، ارے آپ کا آنا کیسے ہو گیا؟ آپ تو میرے باپ کے درجے میں ہیں، جو کچھ چاہیں آپ کو حق ہے ڈانٹنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن مولانا اور جاہل کچھ نہیں چلے گا، ہر ظالم پکڑا جائے گا، چاہے مولانا ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے غازی ہو، چاہے حجازی ہو، چاہے نمازی ہو، اور چاہے علم ریاضی کا ماہر ہو۔ لہذا حضرت نے کہا جب تک معاف نہیں کرو گے عبد الغنی نہیں ہٹے گا۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کر دیا۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی رات کو انعام میں نقد مل گیا۔ کیا انعام ملا؟ کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک کشتی پر خالی عبد الغنی بیٹھا ہے، اگلی کشتی پر حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، چھپا ہوا ہے معرفت الہیہ میں۔ تو حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ دیکھا آپ نے دوستوں، کسی مظلوم کو خوش کر دو، کسی کی آہ مت خریدو، آہ مظلوم کی رد نہیں ہوتی، ظالم کی چراغ جلد بجھ جایا کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے نماز میں کمی آ جائے، نفل میں تمہاری کمی ہو جائے، معمولات وظیفہ چھوٹ جائے، لیکن خدا کی کسی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔